پڑھتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بتاؤ اس سورت سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں امیر المومنین ھذا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی سورت رسول کی وفات کی خبر دے رہی ہے، رسول کے انتقال کی خبر دے رہی ہے، رسول کے الوداع کہنے کی خبر دے رہی ہے۔ نبیوں کے سردار، آخری نبی، خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موت کا پیالہ چکھنا پڑا۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور آپ جن کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جن کو توحید کا راستہ بتا رہے ہیں، آپ کے امتیوں کو، آپ کے مدعوین کو بھی موت آنے والی ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو اس حقیقت کو اور کھول دیا گیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آ چکے ہیں۔ افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ شہید کر دیے جائیں، اگر آپ قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ غزوہ احد میں افواہ اڑ گئی، اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، ان کا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، وہ شہید ہو گئے، افواہ اڑ گئی، اللہ کے رسول قتل کر دیے۔ بعض صحابہ میدان چھوڑ کے جانے لگے، بعض صحابہ نے تلواریں پھینک دی، اب رسول نہیں تو اب کس کے لیے لڑیں؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین کا کام کرنا بند کر دو گے؟ تو موت تو ہمارے نبی کو بھی آئی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو اشارے دے دیے گئے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تھا سن 10 ہجری میں، اور حج کرتے وقت آپ بار بار اپنے صحابہ سے ایک بات کہہ رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھتے چلے جاؤ، مجھ سے حج کے ارکان تم سیکھتے چلے جاؤ۔ لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، لعلکم لا تلقونی بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے رسول سے ملاقات نہ کر سکو، ہو سکتا ہے اس شہر مکہ میں پھر تم اپنے نبی کو کبھی دیکھ نہ پاؤ، پھر تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر پاؤ۔ اشارے کر دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفات کے میدان میں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، اس خطبے میں آپ نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، الا هل بلغت، تمہارا نبی تم سے سوال کر رہا ہے، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا ہے، کوئی مائک کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آواز کو ہر ایک صحابی کے کان تک پہنچایا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا،
یا رسول اللہ قد بلغتا وادیتا ونصحتا، یا رسول اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں پہنچا دیا، آپ نے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی امت کی بھلائی کے اندر کوئی کمی نہیں کی ہے، آپ نے اپنی امت کی بھلائی چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، کل قیامت کے دن اگر تو مجھ سے سوال کرے گا تو میں ان کو بھی گواہ بناؤں گا اور تجھے بھی گواہ بناؤں گا، اے اللہ تو گواہ رہنا تیرے نبی نے تیرے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور اسی عرفہ کے میدان میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کیا، سورہ مائدہ کی وہ آیت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ میرے بندو آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے اعتبار سے چن لیا، اب کوئی دوسرا دین ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا، اسلام کو میں نے چن لیا۔ اشارے دے دیے گئے اللہ کی طرف سے کہ نبی آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، اب آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا۔ جانتے ہو قرآن میں کتنی سورت ہیں؟ 114 سورت ہیں۔ قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ ہم جانتے ہیں پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، آخری سورت ہے سورہ ناس، بھئی یہی تو ہے ترتیب میں ہمارے، مگر نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کی سب سے آخری سورت ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہے۔ اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں مگر کمپلیٹ سورت کوئی نازل نہیں، آخری سورت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کیا کہا گیا اس میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے فتح و کامرانی کا پیغام آ جائے، جب اللہ کا دین غالب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر اس صورت کریمہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی، مگر صحابہ یہ سمجھ گئے، جب یہ صورت نازل ہوئی صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ صورت یہ بتا رہی ہے اب دین مکمل ہو گیا، دین غالب ہو گیا، عرب سے مشرکین نکل گئے، رسول جس مشن پر بھیجے گئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا، اب رسول کی جدائی کا وقت آ گیا۔ چنانچہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ سمجھ گئے اب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بڑے لاڈلے بھی تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، عبداللہ ابن عباس وضو کا پانی لے کے پہنچ جاتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے، نبی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رسول اکرم کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 10 یا 12 سال کی تھی۔ حضرت عمر کا دور آیا تو ان کی عمر 15 سال کی تھی، 16 سال کی تھی۔ حضرت عمر اپنی مجلس میں جہاں بڑے بڑے جینیس لوگ بیٹھتے تھے، جن سے حضرت عمر مشورے کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اس میں 60 سال والے، 65 سال والے، 55 سال والے، 70 سال والے بیٹھے ہیں، اس میں 15 سال کا یہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ ہمارے بزرگوں کے بیچ میں اس لڑکے کو بٹھا رہے ہیں، ہمارے اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، آپ اس کو ہمارے بیچ میں بٹھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تم عمر مت دیکھو، تم علم دیکھو۔
میں عبداللہ ابن عباس کے علم کی بدولت ان کو بٹھا رہا ہوں۔ بھائی اسلام تو وہ دین ہے، 15 سال کا 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پیچھے 70 سال کا بوڑھا ہے، لیکن بوڑھا پیچھے کھڑا ہوگا، بچہ آگے کھڑا ہوگا، وہ امام بنے گا، بوڑھا مقتدی بنے گا۔ اسلام نے عمر کو نہیں، علم کو فوقیت دی۔ حضرت عمر نے کہا میں نے عبداللہ ابن عباس کو کے علم کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا چلو میں ایک امتحان لے لیتا ہوں۔ کہا اے عبداللہ ایک سوال کر رہا ہوں، بہت غور سے سننا اور جواب دینا۔ قرآن کی یہ سورت ہم بھی پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بتاؤ اس سورت سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں امیر المومنین ھذا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی سورت رسول کی وفات کی خبر دے رہی ہے، رسول کے انتقال کی خبر دے رہی ہے، رسول کے الوداع کہنے کی خبر دے رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا یقیناً اس سورت کا یہی مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ اشارے مل گئے تھے اللہ کے رسول کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو محسوس ہو گیا تھا اب میری زندگی کے زیادہ ایام باقی نہیں۔